میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے ملک کی سیر پر جہاں سالانہ لاکھوں سیاح دوڑے چلے آتے ہیں۔ یہاں سونے کے ذخائر بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہاں ایک ایسا تہوار بھی منایا جاتا ہے جس میں زندہ مرغے کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس کی گردن زمین سے باہر ہوتی ہے۔ یہ آنکھوں پر پٹیاں باندھتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں اور مرغے کی موت کا جشن مناتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہاں خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک انوکھا باغ بھی بنایا گیا ہے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں جزیرہ نما اروبا کی، جہاں دنیا کے سب سے نادر الو پائے جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اروبا کے بارے میں وہ دلچسپ اور حیران کن حقائق جو آج سے پہلے یقینی طور پر آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ دوستو، اروبا، جسے باضابطہ طور پر جمہوریہ اروبا کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک جزیرہ اور جنوبی کیریبین میں ہالینڈ کی بادشاہت کا جزوی ملک ہے۔ یہ جزیرہ نما پیراگوانا کے شمال میں 29 کلومیٹر اور وینزویلا کے شمالی ساحل سے 15 میل دور واقع ہے۔ یہ ملک اپنی سفید ریت اور ساحل کے لیے جانا جاتا ہے۔ اروبا مختلف حصوں میں منقسم ہے، جن میں اورجز ٹارڈ، پام بیچ، ایگل بیچ، سینٹا کروز، سین نیکولس اور ایرکوک نیشنل پارک شامل ہیں۔ دوستو، اروبا ان 4 ممالک میں سے ایک ہے جو نیدرلینڈ کی بادشاہت میں اپنی ایک الگ پہچان بنائے ہوئے ہے۔ اس کا دارالحکومت اورجز ٹارڈ سٹی ہے، جسے ملک کے سب سے بڑے شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسے عام الفاظ میں اورنج ٹاؤن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ملک 20 میل لمبا اور 5 میل چوڑا ہے۔ یہاں ٹیکسی میں میٹر نہیں ہوتا اور اتوار کے دن یہاں پر ٹیکسی کا کرایہ صرف $3 لیا جاتا ہے۔ یہاں لٹرنگ قوانین کافی سخت ہیں۔ ساحل سمندر پر شراب کی خالی بوتلیں اور ایشیاں پھینکنے والے کو سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں مقامی افراد انگریزی، ہسپانوی، ڈچ اور پاپائنی زبان بولتے ہیں۔ پاپائنی زبان کو اروبا کی سرکاری زبان کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہاں جرائم کی شرح بہت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے کیریبین کے محفوظ ترین جزیروں میں سے ایک کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ اروبا کے پہلے باشندوں کا تعلق اراک قبیلے سے تھا، جن کا تعلق اطالویوں سے جوڑا جاتا ہے، جو وینزویلا سے حملہ آوروں سے بچتے ہوئے یہاں آ کر آباد ہوئے اور اس علاقے کے مقامی افراد کے طور پر جانا جانے لگی۔ اروبا گرم آب و ہوا کا حامل ملک ہے۔ 18ویں صدی میں اروبا اپنے گولڈ رش کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ کئی دہائیوں کے دوران یہاں 30 لاکھ پاؤنڈ سے زائد کے چمکدار سامان دریافت ہو چکے ہیں۔ اس جزیرے کے شمالی ساحل پر واقع بیانا میں آپ کو گولڈ رش آف اروبا کی جھلک دیکھنے کو ملے گی۔ یہاں 1872 میں اروبا گولڈ مائننگ کمپنی لمیٹڈ کے ذریعے تعمیر کردہ سونے کی چکی کے کھنڈرات آج بھی قابل رسائی ہیں۔ اروبا ونڈ سرفنگ کے لیے جنت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ سالانہ بہت سے سیاح یہاں پر ونڈ سرفنگ سے لطف اٹھانے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں ہر سال ونڈ سرفنگ کی چیمپئن شپ کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ ہسپانوی میں اس جزیرے کو اورو ہوبا کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے معنی سونے کے ہیں۔ اروبا کی زیادہ تر آبادی 2 شہروں میں رہائش پذیر ہے، اورجز ٹارڈ اور سان نیکولس۔ یہاں نادر قسم کے الو بھی پائے جاتے ہیں جو چھپ کر بلوں میں رہتے ہیں اور انہیں اروبا کی قومی علامتوں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہاں سالانہ 10 لاکھ سے زائد سیاح آتے ہیں، جو مقامی آبادی سے 10 گنا زیادہ ہیں۔ یہاں تمام سپر مارکیٹس چینیوں کی ملکیت ہیں، جنہیں سپر فوڈز بھی کہا جاتا ہے۔ اروبا میں سینٹ جان کے دن ایک فصل کا تہوار منایا جاتا ہے، جسے یہ لوگ مرغے کو دفن کرنے کے تہوار کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک مرغے کو زمین میں دفن کرتے ہیں اور اس کا سر زمین سے باہر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر یہ پیلے اور سرخ رنگ میں مبلوس رقص کرتے ہیں۔ دوران رقص ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ سب مزے کے لیے کیا جاتا ہے، مگر وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ یہاں آج مصنوعی مرغا یعنی کہ پلاسٹک کا مرغا استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ مزے کے ساتھ ساتھ مرغے بیچارے کی جان کو بھی بخشا جا سکے۔ آئیگانا گوشت یہاں بہت پسند کیا جاتا ہے، اور مقامی لوگوں کے مطابق اس کا ذائقہ چکن کی طرح ہوتا ہے۔ اس ملک میں 90 سے زائد قومیتیں آباد ہیں جو اتحاد کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اروبا
दुनिया के पुरअमन तरीन मकामात में शुमार किया जाता है। अरूबा में लोग शुमाली साहल पर एक मखसूस जगह पर पत्थरों का ढेर लगाते हैं जिसे ख्वाहिशात का बाग कहा जाता है। इनके मुताबिक ये हर ख्वाहिश पूरी करने का ज़रिया है, मगर ये माहौल की ख़राबी का बायस भी बनता है। ये लोग डायमोनीज खेलना पसंद करते हैं, जो कि डायमोनो टाइल के ज़रिए खेला जाता है। इस जजीरे पर मौजूद 65% पौधों की जड़ी बूटियाँ मेडिकल में इस्तेमाल की जाती हैं। इस मुल्क की ज़्यादातर नौजवान नस्ल एक साल नीदरलैंड में तालीम हासिल करने के लिए जाती है और फिर अक्सरियत वहीं की होकर रह जाती है। अरूबा के रिहायशियों के पास डच पासपोर्ट मौजूद है। इन्हें नीदरलैंड में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, अरूबा में शेर मछली भी पाई जाती है, जिसका शुमार इनवेसिव स्पीशीज़ में होता है। ये मछली शेर की तरह नज़र आती है, इसी वजह से इसे समुंदर का शेर भी कहा जाता है। इस मुल्क ने मौजूदा परचम को 1976 में अपनाया था, जिसमें 3 रंग नीला, पीला और सुर्ख रंग मौजूद है। यहाँ कौमी दिन 18 मार्च को मनाया जाता है। इस मुल्क में 86% उर्बान, 9.1% कोलंबिया, 4.3% डच, 4.1% डोमिनिकन, 3.2% वेनेजुएला, 2.1% कोरासावा, 1.5% हैती और 1.2% सूरीनाम, जबकि 1.1% पेरू और 1.1% चीनी नस्ल के लोग आबाद हैं। इस मुल्क में 75% रोमन कैथलिक और 4.9% प्रोटेस्टेंट मज़हब और दीगर मज़हब के मानने वाले आबाद हैं। इसकी हिफाजत का ज़िम्मा नीदरलैंड के पास है। इस मुल्क की कोई भी अपनी आर्मी मौजूद नहीं। नीदरलैंड की आर्मी इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करती है। इस मुल्क की इकानमी सेहत, ओलिया, पेट्रोलियम, रिफाइनिंग और ऑफशोर बैंकिंग पर इन्हसार करती है। ये मुल्क सतह समुंदर से 617 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। इस मुल्क का सबसे बड़ा और ऊंचा पहाड़ जमानूटा है, जिसकी बुलंदी 541 फीट है। अरूबा में डच तलीमी निज़ाम कायम है। यहाँ सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूल मौजूद हैं। यहाँ तालीम की शरह 98% है और अरूबा की करेंसी को अरूबियन फ्लोरीन कहा जाता है, जो कि पाकिस्तानी 90.33 रुपयों के बराबर है। मलका पैट्रिकस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अरूबा के दारुल हुकूमत के करीब वाक़ है। यहाँ सालाना 2 मिलियन से ज़ायद लोग एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस मुल्क ने आज़ादी 1 जनवरी 1986 में हासिल की। इस मुल्क का टोटल एरिया 180 मरबा किलोमीटर है, जबकि यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट 188 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ पर पॉपुलेशन 1,16,576 अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ टोटल GDP 2019 में $4.4 बिलियन थी, जबकि पर कैपिटा GDP $37,576 थी। यहाँ पर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.908 है, जो कि काफ़ी हाई है। इसके अलावा यहाँ पर टाइम जोन UTC-4 और ड्राइव राइट साइड है। यहाँ कॉलिंग कोड +297 और इंटरनेट TLD.AW है। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल तौकीर TV को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि ऐसी ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।